سیرت طیبہ تمام دنیائے انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کی ایک ضرورت یہ ہے، بلکہ تمام دنیائے انسانیت کی ضرورت، بالخصوص مسلمانوں کی ضرورت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہونے کی کوشش کریں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس وقت میں بھیجا جبکہ دنیا میں ہدایت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ ہدایت باقی نہ رہی، بلکہ انسانوں کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک انسان ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ کوئی درندہ ہو، خونخوار جانور ہو، جو کسی جنگل سے آ کر انسانوں کے درمیان میں بود و باش اختیار کر لیا۔ ایسے خونخوار ماحول میں اور ہدایت سے محروم ماحول میں ظاہر بات ہے کہ اچھائی نام کو نہیں ہو سکتی، وہاں پر برائی ہی برائی کا غلبہ تھا، ظلم تھا، فساد تھا، اور شرک تھا، کفر تھا، بے حیائی تھی، اور زناکاری تھی، چوری اور ڈکیتی تھی، ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ جنگل کے درندے ایک دوسرے کے قتل کے اور ایک دوسرے کو کھا جانے کے در پہ ہوتے۔ ہر جگہ پر فساد چل رہا تھا، تنکوں کی، منکوں کی، درختوں کی، چاند اور سورج کی، بلکہ درختوں اور جانوروں کی، ہر قسم کی چیزوں کی پوجا ہو رہی۔ اللہ کو پہچاننے والے ختم ہو چکے تھے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جو آپ سے پہلے دنیا میں آئے تھے، ان کی تعلیمات تحریف کر دی گئی تھی، اس کو عدل بدل کر دیا گیا تھا، اس کے اندر خرافات کو داخل کر دیا گیا تھا، توحید کے درس کو شرک سے بدل دیا گیا تھا، برائی کا نام اچھائی رکھ دیا گیا تھا، اچھائیوں کا نام برائی رکھ دیا گیا تھا۔ ایسے دور میں ضرورت تھی کہ ایک اللہ کا پیغمبر آئے اور دنیا کے اس بگڑے ہوئے نظام کو پورے طور پر درست کر ڈالے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ تو ازل میں طے ہو چکا تھا، اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی نبی بنا کر دیگر پیغمبروں کے ذریعے سے آپ کے دنیا میں تشریف آنے کا اعلان کروا دیا تھا۔ توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، دیگر اور آسمانی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود تھا، اور اتنا واضح نقشہ موجود تھا
اور آپ کی صفات کے ساتھ آپ کا حلیہ مبارک بھی پیش کر دیا گیا تھا، جس کو پڑھنے کے بعد ایک انسان کسی اشتباہ میں مبتلا نہیں رہ سکتا کہ وہ آخری پیغمبر کیسے ہوں گے، وہ آخری پیغمبر کیا صفات لے کے آئیں گے، اور وہ آخری پیغمبر کیا صورت لے کے آئیں گے۔ آپ کی صورت کا تذکرہ اور آپ کی سیرت کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں اللہ نے فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے بتایا ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ یہود اور نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل کے اندر پاتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا موجود تھا۔ تو آپ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے بتایا، جو پیغمبر دنیا میں آتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کے جاتا تھا کہ میں تو پیغمبر آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا، اور ایک زمانے میں آخری پیغمبر آنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت تم کو سنا کے جا رہا ہوں۔ اس طرح ہر پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور اس تورات میں جس میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی اور تحریف کر ڈالی، عدل بدل کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود آج تک بھی اس کے اندر ایسی آیتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا۔ توریت کے 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں میں سے آخری جو اس کا حصہ کہلاتا ہے اس کا نام ہے استثناء۔ اس جز استثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا۔ اس کے الفاظ پر غور کیجیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور جو بھی وہ کہے گا وہ میری طرف سے بیان کرے گا۔ جو آدمی اس کی مانے گا میں اس پر رحم کروں گا، اور جو اس کی نہیں مانے گا اس کو دنیا میں ذلیل کروں گا۔ اس کے اندر جو ذکر ہے، ہاں اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، پھر دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد ایک پیغمبر تجھ جیسا بھیجوں گا، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے۔ یہ لفظ بھی نوٹ کرنے اور کوٹ کرنے کا ہے، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ جو کچھ کہے گا وہ میری جانب سے کہے گا، اور جو اس کی مانے گا اس کو عزت دوں گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو ذلیل کروں گا۔ یہ آیت غور کرنے کے قابل ہے، جو توریت کی آیت ہے
کہ اس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد ایک پیغمبر بھیجوں گا، وہ پیغمبر آپ جیسا ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یہ کون پیغمبر ہے؟ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے مراد صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد تیرے جیسا ایک پیغمبر بھیجوں گا۔ تیرے جیسا کا کیا مطلب ہے؟ تیرے جیسا کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے کتاب عطا کی ویسی کتاب اس پیغمبر کو بھی دوں گا، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں حکومت و طاقت دی، اسی طرح اس پیغمبر کو بھی دنیا میں حکومت و طاقت دی جائے گی۔ اور یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو آئیں گے ان کے اوپر مستقل شریعت نازل ہوگی، وہ کسی اور شریعت کے تابع دار نہیں ہوں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مستقل شریعت عطا فرمائی تھی۔ یہ ہے تجھ جیسا کا مطلب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے پیغمبر آئے تھے، لیکن وہ موسیٰ کے جیسے نہیں تھے۔ موسیٰ کے جیسے اگر کوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تو وہ صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پہ چلنے والے تھے، ان کے اوپر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں یہاں پر کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نازل نہیں ہوئے تھے۔ جو ان پر اللہ نے کتاب نازل کی تھی جس کا نام ہے انجیل، انجیل کے اندر احکامات اور شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تکمیل کا حکم ان کو دیا گیا تھا۔ چنانچہ انجیل کے اندر آج بھی یہ عبارت موجود ہے اور یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں۔ دیکھ لیجئے کیا بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہہ رہے میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ان کے اوپر کوئی نئے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے، جو کچھ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر احکامات موجود تھے وہی سارے احکامات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا۔ ہاں البتہ کچھ باتیں مثال کی، تمثیل کی، واعظ کی، نصیحت کی اور کچھ لوگوں کو سمجھانے اور مثالیں دے دے کر واضح کرنے کی ان کے اوپر نازل فرمائی گئی تھی۔ باقی وہ جو شریعت چلتے تھے وہ شریعت تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت تھی۔ اب ہم کو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے اوپر نئی شریعت آئی ہو، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے اور آپ کے اوپر اللہ نے نئی کتاب بھی نازل کی اور نئی شریعت بھی نازل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تجھ جیسا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت، نئی کتاب، نئے احکام دے کر بھیجا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے کے پیغمبر ہوں گے ان کو بھی نئی شریعت اور نئے احکام دیے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کر و فر کا نبی بنایا تھا، بڑی شان و شوکت کا نبی بنایا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ان میں سے کوئی پیغمبر اس شان و شوکت کا نہیں رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر
चंद बरसों तक जो रहे थे वो छुप छुप कर रहे थे, कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, कभी किसी जंगल में और कभी किसी वीराने में, और कभी ऐसा हुआ कि किसी घर के अंदर छुपे हुए मौजूद हैं। उनकी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजर गई। उनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर कोई हुकूमत करने और उनको दुनिया के अंदर जो कर्र फर होना चाहिए, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया था, इस तरह का उनको नहीं बनाया। पैगंबर तो बेशक वो थे, लेकिन ऐसे पैगंबर जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया था, शान व शौकत का, कर्रो फर का, हुकूमत और ताकत का, इस तरह का पैगंबर किसी को नहीं बनाया। हाँ, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, शुरू के हालात तो ऐसे ही थे, लेकिन बाद में चलकर अल्लाह ने आपको हुकूमत भी दी और ताकत भी दी। सारा अरब आपके सिर निगो हो गया, सारा अरब जेर कदम आ गया, मुल्क के मुल्क फतह होते चले गए, मुल्क के मुल्क आके आपके जेर कदम आते चले गए, और कबीलों के कबीले इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले गए, यहां तक कि बादशाहान भी हुजूर की पैगंबरी को मानने वाले हो गए। इतना बड़ा पैगंबर शान व शौकत का जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसा कोई और पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा पैदा नहीं हुआ। अब इस आयत का साफ मतलब यही हुआ कि ऐ मूसा, मैं तुझ जैसा नबी पैदा करूंगा, वो तुझ जैसा नबी सिर्फ हमारे नबी अलैहिस्सलाम है, आपके सिवा उनसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं आया। दूसरी बात जो इस आयत में यानी तौरात में कही गई है वो ये है कि वो नबी बनी इसराइल के भाइयों में से होगा। यह भी समझने की बात है। बनी इसराइल ये हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक के बेटे, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए थे, एक का नाम था इस्माइल, जो हम सब जानते हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बह करने का हुक्म दिया था, और फिर अल्लाह ने उनकी जगह पर जन्नत से एक मेंढे को भेजा था और उसको ज़बह किया गया, और उसी ज़बह के अमल की सुन्नत को दुनिया में बाकी रखते हुए जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। यह हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक बेटे हजरत इब्राहिम के इस्माइल थे और दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की नस्ल में बनी इसराइल हुए। इसहाक के बेटे याकूब की औलाद का नाम है बनी इसराइल, तो इसहाक की औलाद में बनी इसराइल हुए। यहां अल्लाह कहते हैं मूसा से, ऐ मूसा, तेरे बाद एक नबी तुझ जैसा बनी इसराइल के भाइयों में से पैदा करूंगा। बनी इसराइल के भाई कौन है? वो बनी इस्माइल है। बनी इसराइल के भाई कौन है? वो बनी इस्माइल है। हजरत इसहाक से जो नस्ल चली है उसके अंदर बनी इसराइल आए, तो उनके भाई कौन हुए? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए। हजरत इस्माइल की जो औलाद वो बनी इस्माइल हुए। इस आयत से ये मालूम होता है कि आखिरी जमाने में जो पैगंबर आने वाले हैं वो पैगंबर बनी इसराइल में से नहीं आएंगे, बल्कि बनी इस्माइल में से आएंगे। अब पूरी तारीख उठा के खंगाल के देख लीजिएगा कि बनी इसराइल में तो बहुत पैगंबर आए। मूसा भी बनी इसराइल में आए, दाऊद भी बनी इसराइल में आए, सुलेमान भी बनी इसराइल में आए, और बहुत सारे पैगंबर आए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल ही में से आए थे। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल में पैदा हुए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जो सिलसिले नसब आगे चलता है वो जाकर मिल जाता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इससे मालूम हुआ कि इस आयत में इशारा है
کہ آخری زمانے میں جو پیغمبر اللہ بھیجنے والے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئیں گے، وہ بنی اسماعیل میں سے آئیں گے۔